ڈالر اور ریال خریدنے کے لیے کون سی دستاویزات ضروری؟ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں اور منی ایکسچینجز کو دی جانے والی نئی ہدایات کے تحت اب $2000 کی مالیت سے زائد کوئی بھی دیگر غیر ملکی کرنسی خریدنے کے لیے شناختی کارڈ کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ، ویزا، ٹکٹ یا دیگر دستاویزات دینا لازمی ہوں گی۔ کرنسی ڈیلرز کے مطابق گزشتہ دنوں اسٹیٹ بینک کے ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے والوں کے لیے نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جس کے باعث اب عام آدمی کے لیے بغیر وجہ ڈالرز خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اردو نیوز کے رابطہ کرنے پر اسٹیٹ بینک کے ترجمان عابد قمر کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک ملک میں ڈالرز کی کمی کی وجہ سے اس امر کو یقینی بنا رہا ہے کہ ڈالرز یا غیر ملکی کرنسی صرف ان افراد کو دی جائے جن کو اس کی حقیقی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کنٹرولز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈالرز ذخیرہ کرنے کی روش کو کم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہدایات EPD کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ہدایت کے مطابق بھی پہلے ہی تمام مالی اداروں کو اپنے کسٹمرز کے بارے میں مکمل معلومات رکھنے کی ہدایات ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان ملک بوستان نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق اب 2000 یا اس سے زائد ڈالرز یا اس کے برابر مالیت کے ریال یا کوئی اور کرنسی خریدنے کے لیے لازم ہے کہ خریدار بینک چیک کی شکل میں روپے میں کرنسی ڈیلر کو ادائیگی کرے، جس کے بعد ہی اسے ڈالرز یا ریال ادا کیے جائیں گے۔ گویا کیش کی شکل میں ادائیگی کر کے صرف 2000 سے کم ڈالرز کے برابر فورن کرنسی خریدی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی مقدار میں فورن کرنسی خریدنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ کسٹمر اس کی وجہ بتائے۔ ہم ان سے وجہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں تو ان سے سفری دستاویزات کی کاپیاں مانگی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی اور وجہ سے غیر ملکی کرنسی خریدتا ہے تو اس کی وجہ بھی بتانی پڑے گی اور ساتھ دستاویزی ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا۔ اسی کے بعد خریدار کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بھی بتانا پڑے گا اور اس سلسلے میں سروس کارڈ وغیرہ کی کاپی دینا ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی شخص $10,000 سے زائد کرنسی خریدے گا تو اسے بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگانی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ $10,000 اور ایک سال میں زیادہ سے زیادہ $1,00,000 کی خریداری کی حد بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ ملک بوستان کے مطابق $2,000 سے کم غیر ملکی کرنسی کی خرید پر زیادہ دستاویزات طلب نہیں کی جاتی اور صرف زبانی معلومات کے بعد بھی کرنسی دے دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی ہدایت کے بعد اب سرمایہ کاری کے لیے ڈالرز خریدنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور صرف سفر یا کسی خاص مقصد کے تحت ہی ڈالرز لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ میں بھی کمی آ رہی ہے اور اس کی قلت بھی کم ہو رہی ہے۔ ملک بوستان کے مطابق ماضی میں لوگ بغیر تفصیلات بتائے بڑی مقدار میں ڈالرز خرید کر رکھتے رہے ہیں اور اسے ایک طرح کی سرمایہ کاری سمجھتے رہے ہیں۔ ڈالر بیچنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کوئی شخص اگر اوپن مارکیٹ میں ڈالر بیچنا چاہے تو اس پر کوئی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں اور وہ صرف اپنا شناختی کارڈ لا کر کسی منی چینجر کو ڈالر بیچ سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان عابد قمر کا بھی کہنا تھا کہ ملک میں ڈالرز کی شکل میں کرنسی لانے پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں زر مبادلہ آئے۔ ہر نیوز اپڈیٹ کے لیے iNews 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں۔